ایک سوال آیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے فرمایا کہ مشکل کشا کے معنی اہل تصوف کے ہاں تزکیہ کرنے والا ہے۔ اس پر چند سوالات ہیں۔ نمبر 1، یہ معنی اصطلاحی کس نے وضع کیے؟ نمبر 2، اصطلاحی اور لغوی معنی میں کیا مناسبت ہے؟ نمبر 3، کیا اس لفظ کو اپنی اصطلاحی معنی میں محل اعتراض کے علاوہ کسی اور مقام پر کسی اور متصوف نے استعمال کیا ہے؟ یعنی جیسا کہ عربی میں اشعار کے ذریعے استشہاد پیش کرتے ہیں، اس طرح کے استشہاد مطلوب ہے۔ نمبر 4، اگر یہ اہل تصوف کی اصطلاح ہے تو کیا ہم اس کا استعمال اپنے مشائخ کے لیے کر سکتے ہیں؟ جوابات: مشکل کشا فارسی زبان کا لفظ ہے جو عربی زبان میں حلال المعاقد کا ترجمہ ہے۔ حلال المعاقد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ حلال المعاقد کا معنی ہے گرہ کھولنے والا، مشکل مسائل کو آسانی کے ساتھ حل کرنے والا۔ فیروز اللغات میں ہے مشکل کشا، مشکل کو حل کرنے والا۔ تو اب دیکھیں مشکل کشا کا معنی استعمال ہو رہا ہے، اور صرف ہم نے نہیں اور حضرات نے استعمال کیا ہے۔ میں اس وقت بہت مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں اس موقع پر حضرت شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی تحریر پیش کروں۔ فتاوی شیخ الاسلام کے نام سے شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمہ اللہ کے منتخب فقہی تحریرات مکاتیب کا مستند مجموعہ یہ ہندوستان سے شائع ہوا ہے۔ یہ جو کتاب چھپی ہے اس میں ایک سوال ہے۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، حضرت علی کو لوگ مشکل کشا کہتے ہیں، مگر یہ لفظ مجھ پر گراں گزرتا ہے کیونکہ مشکل کشائی تو صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو پھر حضرت علی کو مشکل کشا کیوں کہا جاتا ہے؟ الجواب: حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق مشکل کشا کا لفظ نامعلوم کس وجہ سے طبیعت کو گراں ہوتا ہے۔ زمانہ سابق میں یہ لفظ بمنزلہ لقب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے مستعمل ہوتا تھا۔ آپ کا سوال، یہ معنی اصطلاحی کس نے وضع کیے ہیں؟ جواب ذہن نشین فرمائے۔ زمانہ سابق میں یہ لفظ بمنزلہ لقب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے مستعمل ہوتا تھا۔ اسی زمانہ میں شجرہ تصنیف کیا گیا۔ ہم نے زمانہ طفولیت میں سن رسیدہ لوگوں کی زبان پر اس کو بہت زیادہ جاری پایا، مگر یہ لفظ عربی کے حلال المعاقد کا ترجمہ ہے۔ حسب معنی لغوی خصوصیت ذات خداوندی کے ساتھ نہیں رکھتا۔ معنی شرعیہ کے اعتبار سے مشکل قسیم، مجمل و متشابہ ہوتا ہے، جس کا مصداق ہر فقیہ صاحب الرائے ہو سکتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق بوقت ارسال یمن جبکہ انہوں نے شکایت فرمائی کہ میں حدیث السن ہوں اور آپ مجھ کو قاضی اور حاکم بنا کر بھیجتے ہیں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ مرتضویہ پر دست مبارک مارا، جس کا اثر یہ ہوا کہ علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں فما شککت فی قضیۃ بعد۔ پھر ان کے وہاں کی مشکل سے مشکل فیصلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں، جس پر آپ نے اظہار خوشنودی فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، وہ ایسے مشکل مقام میں تھا جو کہ مشہور ہے۔ مشکلات کے حل کرنے میں زمانہ صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ مشہور ہو گئے تھے، تاکہ سخت فیصلہ میں یہ مثل صحابہ کرام میں مشہور ہے، قضیۃ ولا ابا حسن اللہ۔ بہرحال سمجھ نہیں آتا کیا وجہ اس لفظ کے ابا کی ہے۔ اگر کوئی خصوصی الوہیت یا نبوت ہوتی تو محل کلام تھا۔ مکتوبات سب 406۔ تو یہ معنی مشکل کشا کا حلال المعاقد یہ استعمال ہوا ہے۔
یہ ہماری رائے نہیں ہے، یہ ہماری اکابر کی رائے ہے، ہمارے اسلاف کی رائے ہے، ہمارے بزرگوں کی رائے ہے، تو استعمال ہوتا چلا رہا ہے۔ لیکن اس وقت اس کو آگے چوتھی شق آ رہی ہے، میں اس کے تحت ذکر کر دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ اگر یہ اہل تصوف کی اصطلاح ہے تو کیا ہم اس کا استعمال اپنے مشائخ کے لیے کر سکتے ہیں؟ اب اس کا استعمال اپنے مشائخ یا دیگر احباب کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شیعہ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کے قائل ہیں، اسی معنی میں علی کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ اسی کو رائج کرنے کے لیے انہوں نے اس کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے، ہر شخص کی زبان پہ اس کو چڑھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے لیے اہل تشیع نے 2 شعر بھی وضع کیے ہیں: ناد علی مظہر العجائب تجد عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بنبوتک یا محمد و بولیتک یا علی، بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی۔ چونکہ ہمارے ہاں جہالت بہت زیادہ ہے، لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پائیں گے، فرق کر نہیں پائیں گے۔ اہل باطل نے میڈیا کے زور پہ اپنے عقیدہ کو بہت زیادہ پھیلایا ہے، لہٰذا فی زمانہ ہمارے دور میں اس لفظ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی آپ اہل علم بخوبی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بعض چیزوں میں فی نفسی ہی بذات خود اگر گنجائش بھی ہو اور اس سے ایک فتنہ رونما ہونے کا خدشہ ہو تو جائز چیز کو بھی منع کر دیا جاتا ہے، جسے ہم سدًا للذرائع کہتے ہیں۔ اس لیے اس کا استعمال اب ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ لغوی اور اصطلاحی معنی میں مناسبت بالکل واضح ہے کہ مشکل کشا کا لغوی معنی مشکل کو حل کرنے والا، حلال المعاقد، اور اصطلاحی معنی تزکیہ کرنے والا۔ شیخ طریقت اور مربی تزکیہ کرتا ہے، اور یہ کتنا مشکل ہے اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس مسند پر بیٹھا ہے، دوسرے بندے کے لیے اس کو سمجھنا از حد مشکل ہے۔ میں ایک بار اپنے شیخ مرشد عارف باللہ حضرت شاہ حکیم محمد اختر نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے وہاں خدمت میں عرض کیا کہ حضرت ایک تو ڈاکٹر ہے جو جسمانی طبیب ہے، عام امراض کا علاج کرتا ہے، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، گلا۔ ایک دل کا مریض ہے، دل بدن کے اندر ہے، ڈھانچے میں مخفی ہے، اس کا علاج مشکل ہے۔ اور ایک دل کے اندر چھپی کیفیات کا معالج ہے جو کہ شیخ طریقت ہے، تو اس کا علاج تو سب سے مشکل ہے، حد بہت خوشگوار، بہت داد دی۔ تو عام ڈاکٹر جو ہاتھ پاؤں کا علاج کرے کتنا مشکل کام ہے، پھر جو دل کا علاج کرے کتنا مشکل کام ہے، جو دل میں مخفی چھپی ہوئی کیفیات کا علاج کرے کتنا مشکل ہوگا۔ تو لغوی اور اصطلاحی معنی میں مناسبت تو بالکل واضح ہے، اس میں کوئی الجھن کی بات ہی نہیں ہے۔ باقی یہ کہ کیا اس لفظ کو اپنی اصطلاحی معنی میں محل اعتراض کے علاوہ کسی اور مقام پر کسی اور متصوف نے استعمال کیا ہے؟ ایک تو جواب آپ کی خدمت میں آ گیا کہ یہ لفظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دفاع و موصلات سیرت حلبیہ میں امام علی بن ابراہیم بن احمد حلبی رحمہ اللہ وفات 1043 ہجری نے نقل کیا، اور دفاع و موصلات کا معنی بھی فارسی میں مشکل کشا بنے گا، مشکل چیزوں کو حل کرنے والے۔ ایک بات یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے علاوہ بھی بقول حضرت مدنی کے یہ لفظ عام مستعمل تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔